السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم حاضرین، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس مبارک مجلس میں بیٹھ کر کچھ دینی باتیں سننے سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ سے دعا کریں جب تک سانسیں باقی رہے اللہ تعالی ہم تمام کو توحید کی تعلیم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ان گن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین تعلیم کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ دعوت توحید ہی اصل کیوں۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جو باتیں عمل کے قابل ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعوت توحید کے تعلق سے الحمدللہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ بس یاد دہانی کے طور پر انشاءاللہ ہمارے موضوع کے دو حصے رہیں گے۔ ایک تو حصہ یہ کہ دعوت توحید ہی کیوں اصل ہے، اور اس کے بعد دعوت توحید یعنی دعوتی میدان میں جب اتریں گے تو اس وقت ہمیں کس انداز سے توحید کو پیش کرنا ہے اور سب سے پہلے کون سا مدعا اٹھانا ہے، انشاءاللہ اسی پہ مختصر سی باتیں ہوں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مقصد تخلیق جو ہے عبادت ہے، تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو مبعوث کیا تاکہ انسانوں تک جو ہے اس توحید کے پیغام کو پہنچا سکے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دعوت توحیدی اصل کیوں ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہماری پیدائش کا مقصد توحید ہے، اور ہم دعوت اسی لیے دیتے ہیں جب تک ایک انسان اپنے تخلیق کیے گئے مقصد کو نہیں سمجھے گا اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے پہلا مقصد ہے۔ دوسرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء اکرام کو اسی توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس کی بڑی معروف دلیل ہم سب کو معلوم ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ہر قوم میں، ہر ملت میں ایک نبی کو بھیجا ہے۔ ان کی دعوت کے پہلو کیا ہوتے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اگر ہم اسے صاف اور سیدھے الفاظ میں کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی ان اعبدوا اللہ، لوگ ایک اللہ کی عبادت کرے، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ تو لہٰذا یہ جو دعوت توحید کا جو سیکھنا، سکھانا اور پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسانیت جو گمراہ ہے وہ گمراہی کے راستے سے ہٹ کر جو ہے اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف لگ جائے، یہی مقصد ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور تیسرا مقصد جو ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ پیش کیا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین توحید کے بغیر کسی کی عمل کو، کسی کی عبادت کو، کسی کی نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 17 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا اور فرما کر کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
اگر یہ تمام انبیاء کرام بھی اگر شرک کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا۔ اور اسی کے ساتھ چوتھا جو مقصد ہے دعوت توحید، یہ اصل کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دعوت توحید اگر کوئی قبول نہ کرے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کے اعمال کو ضائع کرے گا اور اس کے عمل قبول نہیں کیے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ نے کئی مقامات پہ کہا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو حشر کے میدان میں نیک اعمال دینے کے لیے بلائیں گے اور وہ لوگ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال ان کے قریب کرنے کا حکم دے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو جلا کر راکھ کرنے کا حکم دے گا، ہباء منصورہ کر دیا جائے گا، ہواؤں کے اندر اڑا دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سورہ غاشیہ اگر آپ پڑھتے جائیں، اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا آپ کو ان لوگوں کی خبر پہنچی جو کہ قیامت دن ان کے چہرے جو ہے بالکل مسخ ہوں گے اور کالے ہوں گے؟ کیا کر رہے ہوں گے؟ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ عمل کرتے کرتے تھک چکے ہوں گے، تسلا نارن حامیہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو توحید ہم تمام کے لیے بہت اہم ہے اور اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا، اور توحید کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور توحید کے بل بوتے پر ہی اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اگر توحید نہ ہو، انتقال کر جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توحید نہ ہونے کی بنیاد پہ انسانوں کے اعمال کو ضائع کرے گا اور ایسے لوگوں کو اٹھا کے جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ یہ ہمارے درس کا پہلا حصہ تھا جس کے اندر اس بات کی وضاحت بھی کہ توحید انسان کے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ آپ کے اور میرے پیدا کیے جانے کے بعد اور توحید میرے اور آپ کے اندر 24 گھنٹے ہونا ہے۔ یعنی اسلام کے جو دوسرے اگر آپ اعمال دیکھ لیں، جیسے اسلام کے 5 بڑے ارکان ہیں، ایک توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد حج۔ نماز آپ کو دن میں صرف 5 وقت پڑھنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ فجر سے لے کر ظہر تک آپ کے لیے گیپ ہے، آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ بغیر نماز کے رہ سکتے ہیں اس وقت میں۔ پھر اس کے بعد ظہر میں آپ نے پڑھ لیا، ظہر کے بعد سے لے کر عصر کا وقت کا جو ہے آپ کے پاس 2 گھنٹے رہتے جو بھی رہتے ہیں، تو اس کے اندر بھی آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ روزہ ہے سال میں 1 مرتبہ، حج ہے زندگی میں 1 مرتبہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے زکوٰۃ ہے، وہ بھی مالداروں کے لیے ہے، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ۔ تو توحید ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کو 24 گھنٹے قائم ہونا ہے۔ آپ توحید سے ہٹ نہیں سکتے۔ نماز سے آپ فارغ ہو سکتے ہیں اس 2-4 گھنٹے کے لیے، اس کے علاوہ روزے کے لیے آپ کے لیے سال فارغ ہے فارغ ہونے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو توحید کا جو حکم دیا ہے وہ میری اور آپ کی زندگی میں ہر لمحہ رہے گی اور 24 گھنٹے رہے گی، اور اس کے ساتھ جو بھی آپ نیکیاں کریں گے، جو بھی اعمال کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو اور ان کے حسنات کو قبول فرمائے گا۔ تو لہٰذا ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہم باقی رہے، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ کے ساتھ جو ہے توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد دوسرا جو پہلو ہے ہمارا اس موضوع کو لے کر، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم توحید جانتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور یہ توحید جو ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو عطا نہیں کرتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے توحید عطا کیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ توحید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے۔ اب توحید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے تو کیسے پہنچانا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ اس مسئلے کی وضاحت کر کے میں اپنے بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید ہم نے قبول کر لیا، توحید ہم نے پڑھ لیا، اور توحید کے مطابق ہم نے عمل کر لیا۔ مسئلہ ہے توحید کی دعوت کو لوگوں تک کیسے پہنچائے، کیسے پہنچانا چاہیے، کوئی بتائیں تو انشاءاللہ میں آگے بڑھوں گا۔
توحید کی دعوت کو کیسے پہنچائیں گے، ہمارا کیا مدعا ہونا چاہیے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ جی، حاضرین میں کوئی بتا سکتے ہیں یا آگے بڑھوں میں؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم، سب کو میوٹ کیا گیا ہے، کسی کو کوئی اچھا انٹرنیٹ ہے تو ہینڈ ریز کریں گے تو انمیوٹ کیا جائے گا، کیونکہ کلاس کے دوران ڈسٹربنس نہ ہو اس لیے میوٹ کیا گیا ہے۔ تو کسی کو بات کرنا ہے تو ہینڈ ریز کیجیے، آپ کو انمیوٹ کیا جائے گا۔ جی 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 جی، جزاک اللہ۔ چلیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ تو توحید کی دعوت کو پہنچانے کے لیے ہم نے طریقے اپنائے ہیں، اپنے طریقے سے اپنائے ہیں۔ یہ ایک بڑا سوچنے کا مسئلہ ہے، کیونکہ اگر ہم آج دنیا کے اندر دیکھیں، لوگوں نے بہت سارے طریقے اپنائے۔ آج دنیا کے اندر آپ جہاں کہیں پر بھی جائیں، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے طریقے سے پیش کریں، ہم اپنے طریقے سے بات آگے رکھیں۔ ایک اتنی بات سوچنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو پراپر نازل کیا کتاب کی شکل میں، اور اس توحید کی دعوت کو پہنچانے کے لیے انبیاء اکرام کو بھیجا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سب سے پہلا دائی، اللہ تعالیٰ سب سے پہلا دائی ہے جو جنت کی دعوت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید کو قرآن کی شکل میں اور دیگر انبیاء اکرام کو دیگر کتابوں کی شکل میں اللہ نے نازل فرمایا ہے، اسے مبعوث فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس توحید کی دعوت کو پہنچانے کے لیے ایک خاص نبی کو ذکر کیا ہے، ایک خاص نبی کو مبعوث کیا ہے۔ وہ نبی جیسے جیسے دین کی دعوت دیتا ہے، امتیوں کو بھی ویسے ہی دعوت دینا چاہیے۔ یہی اصل توحید کی دعوت میں یہ ہمارا منہج ہے۔ اگر ہم آج معاشرے کے اندر دیکھیں کہ لوگ جو بھی دعوتی کام کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، دین کی باتوں کو آگے پیش کرتے ہیں، لوگوں نے اپنے طریقے ایجاد کر لیے، جو کہ یہ سمجھنے کا بڑا اہم مسئلہ ہے، جو کہ آج ہمارے درس کا یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ سوچنے کی بات میں نے پھر شروع میں یہی کہا تھا کہ اللہ نے توحید کو کتاب کے ذریعے سے نازل کیا، فرشتوں کے نگرانی میں نازل فرمایا، تاکہ اس کتاب میں، اس توحید کی باتوں میں کوئی بھی ڈاکہ نہ ڈال سکے، اور ساتھ میں اس توحید کو پھیلانے کے لیے انبیاء کرام کو جب بھیجا ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو یا پھر عام انسانوں کو یا پھر دیگر لوگوں کو جو ہے اپنے طریقے سے توحید کو پہنچانے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے منہج کے طریقے سے یا پھر اپنے سوچی سمجھی چال کی بنیاد پر جو ہے لوگوں تک دین پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کچھ مثالیں دوں گا میں آپ کے سامنے، تاکہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے کہ آج کسی بھی ایک انسان کو دیکھو جو میدان میں اترا ہوا ہے، یا پھر دعوتی کام کرنا چاہتا ہے، یا پھر دعوت اللہ کی طرف مدعو، ہر کوئی اپنا اپنا طریقہ بتاتا ہے۔ پہلے ہم اسے فلاں کی دعوت دیں گے، پھر ہم اسے قریب کریں گے، پھر ایسے فلاں کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ یعنی جیسے سب سے پہلے لوگ جو ہے پہلے نماز کی دعوت دیتے ہیں، بولتے ہیں کہ بھئی نماز پہلے پڑھ لو۔ ایک آدمی اگر ہمارے قریب ہو گیا، مسجد کو آنا شروع کر دیا، نماز پڑھنا شروع کر دیا، تو پھر اس کے بعد اس کے سامنے توحید کو پیش کریں گے۔ تو ایک آدمی جب توحید کے بارے میں اسے علم نہیں ہے، اور توحید سے بالکل دور ایسا آدمی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اسے نماز کی دعوت دے، چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے قریب ہو جائے، تو جو ہمارے جو 5 اسلام کے جو ارکان ہیں وہ پہلے کلمہ ہے۔ آپ کلمے کی دعوت دیے بغیر اگر آپ اسے نماز کی دعوت دیں گے، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے قریب ہو جائے، پہلے نمازیں پڑھنا شروع کر دے، تو اس کے بعد ہم اسے توحید کی دعوت دیں گے۔ تو جتنی نمازیں وہ پہلے آپ کی توحید، آپ کی دعوت دینے سے پہلے پڑھا ہے، اور آپ کی نماز کی دعوت دینے کے بعد جتنی نمازیں پڑھا ہے، کیا وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے؟ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انبیاء کرام نے توحید کی دعوت دی، توحید کی دعوت سے پہلے کسی اور چیز کی دعوت دی ہے؟ کیا نماز کی دعوت دی ہے؟ کیا دیگر اعمال کی دعوت دی ہے؟ کیا لوگوں کو کسی ایک اہم مدے پہ لا کے کھڑا کیا ہے؟
اس کا ثبوت تو کہیں بھی نہیں ملتا ہے. اس لیے میں پھر بار بار وہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ توحید کی دعوت کے لیے اللہ نے کتاب کی شکل میں قرآن مقدس کو نازل کیا، جو کہ پراپر طریقہ ہے، پڑھنے کا طریقہ ہے، یاد کرنے کا طریقہ ہے، سمجھنے کا طریقہ ہے، تفسیر کا طریقہ موجود ہے. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری اور دیگر انبیاء کرام نے بھی زندگی گزاری اور اپنے شریعت کو پیش کرنے کا طریقہ امت کے سامنے بتایا ہے. اس کا بھی مکمل طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے. جبکہ انبیاء کرام کا طریقہ ہو اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے ہمارے پاس آئے ہو، پھر اس توحید کی دعوت کو یا دین کی دعوت کو پیش کرنے کا طریقہ ہم اپنی طرف سے کیوں اختیار کریں؟ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مانیں گے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مانیں گے، دور چلے جائیں گے. آپ اس کے تو وکیل نہیں ہیں، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. میرا اور آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ ہم بس صاف اور سیدھے انداز میں اخلاق پیش کرتے ہوئے ہم صرف توحید کی دعوت کو اس کے سامنے پیش کریں، قبول کریں، تو اس کے بعد پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ساری چیزیں اس کے پاس آئیں گی. توحید ہی اصل ہے اور طریقہ جو انبیاء کرام نے اپنایا وہی پیش کیا جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے اتحاد کی دعوت دیجیے. دعوت دین میں جوڑنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے اتحاد کی دعوت دے، پہلے متفق ہو جائیں. کہ کسی نبی نے اتحاد کی دعوت دی ہے، جوڑنے کی دعوت دی ہے، جڑنے کا حکم دیا ہے کہ پہلے جڑ جاؤ آپ میرے سے؟ میں انشاءاللہ کچھ انبیاء کرام کے نمونے آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک آپ یا کوئی بھی انسان توحید کی دعوت اگر نہیں دے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چیزوں کی طرف بلا کر دعوت دیتا ہے، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، اتحاد کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، خدمت خلق کی شکل میں ہو، یا پھر غریبوں کی مدد کرنے کی شکل میں کیوں نہ ہو، اگر وہ انسان توحید کی دعوت سے دور ہے تو آپ نے توحید کا کام ہی نہیں کیا، آپ نے اصل دعوت نہیں دیا، اور بحیثیت دائی جو ہے آپ فیل ہے. اور یہ طریقہ انبیاء کرام کا نہیں رہا. یہ مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، یہ بڑا اہم مدعا ہے. چلیے میں آپ کو ایک دو مثالیں پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. سب سے پہلی مثال اگر ہم لیں گے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال. حضرت السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اور ان کے زمانے کا سب سے بڑا کافر جو فرعون تھا، قرآن کے اندر بے شمار مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بربریت کا ذکر کیا ہے، اس کے ظلم کا ذکر کیا ہے، اس کی نافرمانیوں کا ذکر کیا ہے، اس کی اپنی انا کا ذکر کیا ہے، اللہ کے انکار کا ذکر کیا ہے. اور جتنے بھی مسلمان ہیں تقریباً اسے جانتے ہیں فرعون کون تھا اور موسیٰ علیہ السلام کون تھے. آپ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کے ظلم کو ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کیا کرتا تھا، بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو ذبح کرتا تھا. کوئی بچہ پیدا ہوتا، اس کا جو عملہ تھا، اس کی جو پولیسیں تھے، وہ پورے بنی اسرائیل میں گھوما کرتے تھے، کون سی عورت حاملہ ہے اور کس کے گھر میں کیا پیدا ہو رہا ہے وہ اس کی جانکاری حاصل کیا کرتے تھے. اور جیسے معلوم ہوتا کہ کسی گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا ہے، لوگ جاتے اور اس کی ماں سے جو ہے بچے کو چھین لیتے، اسے ذبح کر دیا کرتے تھے. تھوڑا آپ سوچیں کہ ایک ماں جو ہے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں بچہ رکھتی ہے اور درد پہ درد سہتی ہے، اور اس کے بعد بچے کو پیدا کرتی ہے. اور بچہ پیدا ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ دکھ پہ دکھ اور موت کے بعد ایک موت کا سوال ہے. اتنی تکلیف ماؤں کو ہوتی ہے. اتنی تکالیف برداشت کرنے کے بعد جب چاند جیسا بچہ آپ کے سامنے ہو اور ظالم تمہارے سامنے آ جائے اور بچہ گوشت سے چھین لے اور ماں ہی کے سامنے جو ہے بچے کو کاٹ کے ذبح کر دے، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہو سکتا ہے اور یہ کتنی بڑی بات ہو سکتی ہے. السلام جب توحید کا پیغام لے کر آئے اور توحید کی دعوت دینے کا اللہ نے جب ان کو حکم دیا، نبی بنائے گئے، یہ سارے واقعات ہم کو معلوم. انہوں نے دعوت کس چیز سے شروع کی ہے؟ کس چیز سے شروع کی ہے؟ ایک سوچنے کی بات.
یہاں پر اگر دعوت دینے کے حقدار ہوتے تو سب سے پہلے میرا اور آپ کا ذہن کہتا ہے، میرا اور آپ کا دل کہتا ہے، اور وہاں کے حالات بھی یہی کہتے ہیں کہ وہاں پر سب سے پہلے اتحاد کی دعوت دے، اور اتحاد کی دعوت دے دیتے تو فرعون کے خلاف اکٹھا ہونا، اس کے ظلم کے خلاف اکٹھا ہونا، اور یہ کہنا کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں تمہارے سامنے، میں تم کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں، ہم سب سے پہلے فرعون کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، میں تم کو انصاف دلاؤں گا۔ بنی اسرائیلیوں کا جڑنا یہ سب سے آسان بات تھی اگر اس مدعے کو لے کر سلام ان کے سامنے کھڑے ہوتے کہ دیکھو یہ تمہارے بچوں کو قتل کرتا ہے، میں نبی بن چکا ہوں، لہٰذا میرے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ بنی اسرائیلیوں کے لیے اس مدعے کو قبول کر کے اسلام قبول کرنا بڑی آسان بات تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تمہارا کام صرف توحید کی دعوت دینا ہے، اور توحید کی دعوت کے اندر اتنی طاقت و قوت ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آئے گا آپ کے سامنے۔ یعنی قوم کے اندر ظلم چل رہا ہے، بربریت چل رہی ہے، اور عورتوں کی عزت تار تار ہو رہی ہے، اور جوان بیٹیوں کے ساتھ برا ہو رہا ہے، اور جوان اور پیدا ہونے والے بچوں کو لوگ ذبح کر رہے ہیں، یہ ظلم کی حدیث ہے۔ لیکن جب نبی آتا ہے تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ تم جا کے توحید کی دعوت دو۔ لوگوں کو بات سمجھ میں نہ آئی، اگر آپ واقعاً اللہ کے نبی ہے اور آپ اللہ کے نبی بن کے آئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ توحید قبول کرو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اتنا بڑا ظالم جابر بادشاہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کی اتنی بڑی فوج تعداد، اور اوپر سے اتنا بڑا ان کے لیے خطرے کی بات تھی کہ فرعون کا انکار کرو، فرعون کے معبود کا انکار کرو، یہ الٹی اور پریشانی۔ پہلی بات تو کسی شاعر جادوگر نے کہہ دیا کہ آپ کے تخت کو پلٹنے والا ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل کے اندر، وہ الگ ہی ظلم لیول تھا ان کا، ساری چیزیں موجود ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ توحید کی دعوت جو ہے فرعون کے خلاف بغاوت تھی۔ ہم بغاوت نہ بھی کرے، اس کی غلامی کرے تو اتنا ظلم سہ رہے ہیں اس کا، اور اوپر سے آپ کہتے ہیں کہ آپ توحید قبول کر لو، فرعون کے معبود کا انکار کرو، اور فرعون ایسا ظالم بادشاہ گزرا گئے، وہ اپنے معبود سے بڑھ کر لوگوں کو کہتا ہے کہ تم میری پوجا کرو، انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی، لیکن دعوت دین میں منہج یہی ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہے اسی چیز کا حکم دیا ہے۔ اگر اتحاد جوڑنے کا اگر معاملہ ہوتا، جوڑنے کی دعوت ہوتی، تو سب سے زیادہ حقدار تھے، اور بنی اسرائیلیوں کی مٹھی بھر جماعت نہیں بلکہ ایک بڑی تعداد فرعون کے خلاف کھڑی ہوتی کہ پہلے اس کو نکالو تخت سے، ظلم کر رہا ہے، نسلیں گزر چکی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ حکم دیتا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ آپ سورہ قصص اور دیگر آپ اٹھا کر پڑھ لیں، اللہ رب العالمین نے جہاں کہیں پر بھی حکم دیا ہے وہ توحید کا حکم دیا ہے۔ اچھا، توحید کی دعوت کچھ لوگوں نے قبول کیا، اب اس کے بعد فرعون ان کے پیچھے پڑ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت کی برکت سے جو انسان توحید کو قبول کرتا ہے، جو نبی کا ساتھ دیتا ہے، جو انبیاء اکرام کے مطابق چلتا ہے، وقت طور پہ پریشانی آئے گی، طے کر لیجئے۔ اور خاص طور پر ایک اور پوائنٹ آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں، توحید کی دعوت دینے والے، توحید الوہیت کی دعوت دینے والے یہ طے کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے اوپر آئے گی ہی آئے گی، لیکن اس کے نتیجے میں دنیا والے آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ توحید کی دعوت کے علاوہ اگر آپ نماز کی دعوت دے، لوگ آپ کو اچھا کہیں گے، سر پہ بٹھائیں گے۔ آپ اتحاد کی دعوت دے، لوگ آپ کو سر پہ بٹھائیں گے، ماشاءاللہ اچھی باتوں کی دعوت دیتا ہے۔ اصل تکلیف شیطان کو توحید سے ہے، جس دن آپ توحید کی بات کریں گے وہ لوگوں کو آپ کے خلاف لا کے کھڑا کرے گا۔ اور کچھ لوگوں نے اسلام کی دعوت قبول کی اور
پورا مصر ان کے خلاف ہوا اور فرعون ان کے خلاف ہوا، اور توحید کی دعوت کی برکت یہی تھی کہ اللہ نے کیا کیا، اس ظالم اور جابر کو کیا کیا، سمندر کے اندر ڈبو دیا، اسے علاقے کو برباد کر دیا۔ تو اس پورے واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ توحید ہی اصل دعوت ہے جسے قبول بھی کرنا ہے۔ جب آپ ایک دین کے دائی بن کے آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا مدعا بھی توحید سے شروع ہونی چاہیے۔ چلیے ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے۔ ایک اور مثال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال آپ لے لیجیے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، ان کو لایا گیا اور اس کے بعد کنویں میں داخل کیا گیا، پھینکا گیا، پھر وہاں سے اٹھایا گیا، انہیں لا کر مصر کے دربار میں ان کو بیچا گیا، اور اس کے بعد یہ لمبا واقعہ آپ جانتے ہیں، اور عزیز مصر کے اندر رہنے لگے، بڑے ہونے لگے، تو اس کے بعد جو ہے وہاں کی رانی جو ہے ان پہ فریفتہ ہو گئی، زنا کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور اس کے بعد یہ مجرم تو نہ تھے لیکن ظلم کے شکار تھے، لہٰذا ان کو جیل میں داخل کیا گیا۔ اور اکثر محدثین مفسرین نقل کرتے ہیں کہ جتنے وہاں پر جیل میں موجود تھے وہ سب کے سب بے گناہ تھے، اور ان تمام بے گناہوں میں ایک اور بے گناہ یہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ اب چلے گئے، جیل میں داخل کیے گئے، کئی سال وہاں پر رہے، تو وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور جیل کے لوگوں کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے ایک ہی لفظ کافی تھا۔ جب یہ نبی بنائے گئے تو وہاں پر کیا دعوت دیتے ہیں، یا صاحب السجن ارباب متفرقون، کہتے ہیں کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا وہ اللہ بہتر ہے جس کی تم تمام کے تمام جسے رب مان کے پوجا کرتے ہو، کیا ان کے اس کے مقابلے میں کیا وہ اللہ بہتر ہے جو ان تمام کا ایک اکیلا معبود ہے؟ تو خیر ایسے دعوت کے بہت سارے انداز ان کے پیش کیے گئے ہیں۔ یہاں پر جو میں پیش کر رہا ہوں، جبکہ تمام کے تمام بے گناہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یوسف علیہ السلام کو ایک ہی لفظ کافی تھا یہ کہنے کے لیے کہ دیکھو تم بھی بے گناہ ہو، میں بھی بے گناہ ہوں، اور اس مصر کے بادشاہ نے ہم پہ ظلم کیا ہے، لہٰذا مجھ سے جڑ جاؤ، میں نبی بن چکا ہوں، میری بات مانو، میں حق کی طرف بلاؤں گا آپ کو، اور ہم آواز بلند کریں گے اس ظالم کے خلاف۔ تو لہٰذا یوسف علیہ السلام کے لیے بہت ہی آسان مدعا تھا تمام قیدیوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے، اور جوڑ کر بغاوت کرنے کے لیے، اور جڑنے کے بعد جو ہے اس کے بعد توحید کی بات پیش کرنے کے لیے ان کے لیے بڑی آسان سی بات تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ منہج پیش کرتا ہوا کہتا ہے، یا قوم عبد اللہ، جس نبی نے آیا کہ اے لوگو میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں، تم میرے علاوہ تو لہٰذا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ مانو۔ تو کیا دعوت دیتے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون، کہتے ہیں کہ اے میرے جیل کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، ایک توحید کی طرف آؤ۔ تو لہٰذا معاشرے کے اندر کوئی مدعا اور ہی چل رہا، یہاں پر دین کی دعوت، توحید کی دعوت شروع کی جاتی ہے۔ ایسے تو بہت سارے مدعے تھے، لوگوں کو اکٹھا کرنے، جمع کرنے، اپنی طرف مانوس کرنے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بہت سارے مدعے تھے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے فرعون کی مثال دیا، فرعون کے زمانے کی مثال دیا، فرعون کے خلاف اکٹھا کرنے کے لیے بہت سارے مدعے تھے، لیکن السلام وہاں پر توحید کی دعوت کو پیش کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف توحید کی دعوت پیش کرنا ہے۔ چلیے ایک اور مثال جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے، کیونکہ ہمارا ٹائم ہو رہا ہے۔ توفیق عطا فرمائیں۔ جب باری آئی میرے اور آپ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو آخری سانس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دو اور باتیں جان لے، وہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی دیکھیں، 40 سال جو آپ نے گزارے مکہ کے اندر، آپ نیکیاں کرنے والے، لوگوں کے ساتھ رحم دلی کرنے والے، اخلاق سے پیش آنے والے، خدمت خلق کرنے والے، بڑیوں کا ساتھ دینے والے، یہ تمام کے تمام آپ کے اخلاق اسناد۔ لوگ آپ کو اپنے آنکھ کا تارا کہتے اور کہتے کہ ہمارے عرب کے اندر ایسا نوجوان کوئی پیدا نہیں ہوا، اور لوگوں نے یہ بھی طے کر لیا تھا کہ آنے والے زمانے میں ہی ہمارا سردار بھی بنے گا، اتنا
صاف شفاف، صحیح بولنے والا، صادق، امین، ساری چیزیں ان کے پاس تھی. جب آپ نے توحید کا مدعا شروع کیا، توحید کی دعوت دی، آپ نے توحید کا مدعا وہاں پر آپ نے پیش کیا، تو کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ اگر یہ لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم خدمت خلق کرتے ہیں، یہ بھی دین کا کام، بے شک دین کا کام ہے، آپ کیجئے، یہ بھی اسلام کے ایک حصے میں سے حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ساری دنیا والے مل کر بھی جو ہے وہ اللہ کے نبی کے برابر کوئی خدمت خلق نہیں کر سکتے. آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی اگر آپ دیکھ لیں، آپ نے طے کر لیا تھا، آپ نے مال کے 3 حصے کیے، آپ نے ہر طریقے سے، آپ نے صدق، صفا، ساری چیزیں آپ نے مکمل کیا تھا. کسی نے اسلام قبول کیا؟ نہیں کیا. جیسے آپ نے توحید کی دعوت دیا، توحید کی دعوت آپ نے شروع کیا، تو وہی امین کہنے والے، صادق کہنے والے سارے لوگوں نے آپ کو مارنا شروع کیا. اب آپ مکے کی تاریخ پڑھے، آپ کو معلوم ہوگا کفار مکہ کو دعوت دینے کے لیے آپ کے پاس بے شمار مدے تھے، بے شمار مدے تھے. سب سے بڑا مدعا اگر جانے تو وہ یہ تھا کہ اس زمانے کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. یہ کہتے کہ میں نبی بن کے آ چکا ہوں، پہلے اس رسم کو روکیں گے. آپ کا ساتھ کون نہیں دیتا؟ شراب عام تھی، زناکاری عام تھی، بے شمار گناہ تھے. ایسے گناہ جس کو ہم نے سن رکھا ہے وہ تو لوگ فیشن میں کیا کرتے تھے. لیکن صفا پاڑی پہ آپ کھڑے ہو گئے، کیا دعا، کیا آواز لگاتے ہیں؟ الا اللہ تفلح وتملک الارب والعجم. اے لوگو، ایک اللہ کی طرف آؤ، یہ معبودان باطلہ کو چھوڑ دو، میں نبی بن کے آ چکا. تو آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑنے کے لیے کئی ایسے گناہ اور کئی ایسے مدے تھے، اور اس سے بڑھ کر کئی کافروں نے آ کر، آپ کئی میٹنگیں دیکھ لیں مکہ کے اندر جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک میٹنگ یہ بھی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے کہ آپ صدر ہی چاہتے ہیں ہمارے سے، آپ بس ہمارے معبودوں کے خلاف کچھ نہ کہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، سردار بن جائیے آپ ہمارے، پیسہ چاہیے ہم اکٹھا کریں گے آپ کے لیے. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے صدر ہی نہیں چاہیے، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے جو کام دیا گیا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی توحید کو صاف اور سیدھے انداز میں لوگوں تک پہنچانا. نہ مجھے طاقت اکٹھا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نہ ہی مجھے صداری حکومت حاصل کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. میرا کام یہ ہے کہ جو غریب ہے اس کو بھی توحید پہنچاؤں، جو امیر ہے اس کو بھی توحید پہنچاؤں، جو اوپر بیٹھا ہوا صدر بن کر، میرا کام یہ ہے کہ اس تک میں توحید پہنچاؤں. آپ نبی پاک کی زندگی دیکھ لے، مکی اور مدنی، آپ نے گراؤنڈ لیول پہ کام کیا، لوگوں سے بالمشافہ ملے، وہاں پر توحید کی دعوت دیے. اس کے بعد آپ مینا کے میدان میں حج کے ایام میں جزا کے آپ نے دعوت دیا، آپ مدینہ منتقل ہوئے، وہاں پر دعوت دیے، اور جہاں تک آپ کی رسائی نہ تھی آپ نے قلم کے ذریعے سے دعوت دی. قیصر، کسرا، بڑے بڑے بادشاہوں کو توحید کی دعوت دی. مقصد کیا تھا؟ ہمارا کام جو ہے، جو جہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہاں تک توحید کی دعوت کو پہنچانا، چاہے وہ آپ کے عقیدے سے متفق ہو یا نہ ہو، آپ کی بات مانے یا نہ مانے، آپ کا ساتھ دے یا نہ دے. یہ انبیاء کرام کی دعوت رہی ہے. آپ جتنے بھی انبیاء کرام کے آپ واقعات پڑھ لیے، شعیب علیہ السلام کے آپ پڑھ لیجیے، آپ ان کے واقعات پڑھ لیں، ہم کو معلوم ہوگا ان کے زمانے کا جو پرائم گناہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگ جو ہے ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. لیکن دعوت وہاں پر لا الہ الا اللہ. اس کے علاوہ حود علیہ السلام کے زمانے میں دیکھ لیجئے، اور اس کے لوط علیہ السلام کے زمانے میں دیکھ لیجئے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ان کے زمانے میں بہت سارے ایسے مدے تھے، ان کو جوڑنے کے لیے کافی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اے میرے انبیاء کرام کی جماعت، تمہارا کام صرف توحید کی دعوت پیش کرنا. جو جڑ گئے وہ توحید کی بنیاد پر جڑیں گے، جو کٹ گئے آپ ان کے وکیل نہیں، آپ نے اپنا کام کر دیا، توحید کی دعوت کو آپ نے پیش کر دیا، آپ کا کام ختم. اور جو لوگ نہیں مانیں گے ان کا کیا کرنا ہے، ان کا کیا حشر کرنا ہے، ان کو توفیق دینا نہیں دینا وہ اللہ کا کام. لیکن ہم
دعوت دین کا نام لے کر کسی اور مدوں کو لے کر جڑ رہے ہیں، کسی اور مدوں کو لے کر لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، اگر اس کے اندر پہلا اور آخری مدعا توحید نہ ہو تو پھر دعوت دین نہیں۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسی کوئی کاوش قابل قبول نہ ہوگی۔ اسی لیے آج جو ہمارے درس کا مدعا یہی تھا کہ توحید کی دعوت ہی اصل کیوں؟ ایک انسان کو قبول کرنے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، یہ تمام کے تمام مدوں کے لیے توحید ضروری ہے۔ اور اس سے بڑھ کر توحید جان لینے کے بعد اگر آپ دعوتی میدان میں اترنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ کے لیے توحید کا مدعا اتنا ہی اہم ہے جتنا اہم ایک انسان کو اپنانے کے لیے ہے۔ چلیے، میں نے انبیاء کرام کی دعوتوں کے بارے میں آپ کے سامنے کئی مثالیں آپ کے سامنے دے دیا۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے کیا حکم دیا ہے، کیا حکم دیا ہے۔ اللہ نے کئی مقامات پہ فرمایا، اس میں سے ایک بڑا اہم مقام اللہ نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ۔ آپ نے کئی مرتبہ آیت کریمہ سنی ہوں گی آپ نے، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہوا کہتا ہے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اس جماعت کی سب سے پہلی خاصیت یہ ہوگی کہ وہ خیر کی دعوت دے گی، خیر کی دعوت دے گی۔ دوسرا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دے گی۔ اور نمبر 3، برائیوں سے روکے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کے 3 اصول ہوں گے، 3 کام ہوں گے۔ نمبر 1 خیر کی دعوت، نمبر 2 نیکی کا حکم دینا، اور نمبر 3 برائیوں سے روکنا۔ تو یہاں پر علماء محدثین کہتے ہیں کہ خیر سے مراد کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، وہ تو نیکی کی اس میں آ رہی ہے۔ خیر میں سب سے بڑا خیر جو اللہ نے یہاں پر حکم دیا ہے، تم خیر کی دعوت دینے والی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ یدعون الی الخیر، تم خیر کی دعوت دو۔ اور یہاں پر علماء مفسرین نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں خیر سے مراد توحید ہے، خیر سے مراد توحید۔ اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، والدین کی خدمت، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے۔ یدعون الی الخیر، اس کے بعد یامرون بالمعروف، یہ ہے نیکی کا حکم دینا۔ توحید کے بعد جتنا بھی خیر ہے، توحید کے بعد جتنی بھی نیکیاں ہیں، توحید کے بعد جتنے بھی اوامر ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ پہلے توحید کو مضبوط کرے، یہی انبیاء کرام کی دعوت رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو نیکی کا حکم دیا گیا ہے وہ نیک کام کرنے کا حکم دے، نیکی کی طرف دعوت دے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ کسی انسان کے اندر اگر آپ نے برائی دیکھا ہے تو آپ ان کو برائیوں سے روکیں۔ لہذا توحید کی دعوت چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں، چاہتے ہیں کہ آپ حق پر رہیں، تو اس کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ توحید کی دعوت دیں گے، توحید کی دعوت دیں گے۔ اس سے بڑھ کے جو اللہ نے پیش کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو توحید پر لے کر آئے، واہلیکم، اور اپنے بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی آپ دین پہ قائم رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ توحید کی دعوت دیں گے۔ اگر آپ کے بچے توحید والے نہ ہیں، آپ نمازوں کو لے کر پکڑے ہوئے ہیں، زکوٰۃ کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر نیک اعمال کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ آپ کی بات کو سن کے کر لیں تو بھی کیا ملے گا ان کو آخرت میں، جبکہ ان کے پاس توحید نہیں۔ اللہ نے کہا وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر آپ دوست سے ملاقات کرتے، اللہ نے کئی مقامات پہ کہا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اگر آپ کا دوست بھی ہے، وہ دعوت دینا چاہتا ہے، تو آپ اپنے دوست کو توحید کی دعوت دیں۔ علی کل حال جو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ توحید کی دعوت ہمارے لیے اصل ہے۔ بحیثیت شخص اگر آپ کو قبول کرنا ہے تو وہ توحید کی دعوت ہے۔ اگر آپ دعوتی میدان میں اترتے ہیں تو آپ کا سب سے پہلا مدعا توحید ہی ہونا چاہیے، اور توحید کی بنیاد ہی پہ آپ لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو
اس بات پر اور اس منہج پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ جو باتیں آپ کے سامنے کی گئی ہے، اگر کسی کو سوال بتا سکتے ہیں. کوئی سوال ہے کسی کی طرف؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شیخ الحمدللہ ہم عقیدہ توحید جانتے ہیں، لیکن جیسے کوئی غیر جماعتی ہے، غیر مسلک ہے، تو خصوصاً خواتین کے جو حلقے ہوتے ہیں وہاں جا کر اگر توحید کی دعوت دینا درست ہے، جیسے جماعت اسلامی ہند وغیرہ؟ اگر وہ آپ کو دعوت دیے ہیں تو بالکل آپ جائیے اور جا کر توحید کی دعوت دیجیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ اصل وہاں پر ہے جہاں پر لوگ جو ہے بدعت و خرافات کی کوئی ایک چیز قائم کرتے ہیں اور قائم کر کے چاہتے ہیں کہ تمام جماعت کے لوگ وہاں پر جمع ہو. اور خاص طور پہ یہ جماعت اسلامی کی جو بات آپ نے کی ہے، یہ اکثر لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو تاکہ ہماری سیاسی طاقت بنے. اگر سیاسی کوئی ان کا پروگرام ہے تو وہاں پر ہم نہیں جائیں گے. بقیہ دینی اجتماع تھا، بلائے ہیں، آپ کو دعوت دیے ہیں، تو آپ بالکل جائیے اور آپ ان کے سامنے توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ آپ ان کے سامنے منہج کی دعوت رکھیے. جیسے آج ہمارے پاس ہوتا ہے نا، کہیں پر بھی عید میلاد النبی کا ایک جلسہ کرتے ہیں اور کر کے کیا ہے تمام مجتمع جتنے بھی جماعت یا مسلک کے لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں اور ان کو بلا کر بولنے کا حکم دیتے ہیں. تو ہم اس جگہ پہ نہیں جائیں گے کیونکہ ان کی بنیاد ہی جو ہے بدعت پہ رکھی ہوئی ہے. البتہ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا، دینی اجتماع ہے، حلقے ہیں، اور جہاں پر تعلیم و تعلم کا معاملہ ہوتا ہے اور آپ کو دعوت دیا گیا ہے تو بے شک آپ جائیے الحمدللہ اور جا کر توحید کی دعوت دیں، آپ ان کو منہج کی دعوت دیں. البتہ اگر کوئی خیر کے علاوہ شر پہ مجلس جمی بھی ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال دیا، یا بدعت پہ جمی بھی ہے یا کوئی سیاسی معاملہ ہے، تو آپ وہاں نہ جائیں، یہ بہتر ہے آپ کے لیے. واللہ اعلم بالصواب. جی شیخ. جی شیخ، اس لیے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں اہل حدیث تھوڑے کم ہیں، تو ہم وہاں دوسرے پلیٹ فارم پر جا کر توحید کی دعوت دے سکتے ہیں. یہی پوچھنا تھا. جزاک اللہ خیر. بالکل بالکل دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. جی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی شیخ، یہ پوچھنا تھا کہ اگر خاندان میں یعنی دوسری جماعت سے تعلق ہے تو ان کی کیسے اصلاح کی جائے تاکہ رشتہ داری بھی برقرار رہے، اور پھر مطلب جب کچھ اس طرح عقیدے اور منہج کی بات بتائی جائے تو اہل حدیث صحیح نہیں ہے، یہ گروہ گھس کی زبردستی دین میں اس طرح شر پہرا رہے، اس طرح کا مطلب سننے میں جملے اور تنقید آتی ہے، خاص کر قریبی، بہت قریبی رشتہ دار سمجھے، تو ان کو کیسے سمجھا اور کس طرح اصلاح کی جائے، تھوڑا اس پہ رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ. جی آپ جو بتائے ہیں دو باتیں ہیں اس کے اندر. ایک حصہ کے تانے دیتے ہیں کہ اہل حدیث ایسے ہیں، فلاں ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں. تو آپ ان کو بتائیے کہ اچھے اور برے ہر مسلک میں ہوتے ہیں، ہر جگہ پر ہوتے ہیں، ہر دین میں ہوتے ہیں. تو آپ کسی انسان کو دیکھ کر کیوں آ رہے ہیں؟ میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں وہ توحید ہے. آپ توحید دیکھیں، قرآن پڑھیں، تعلیمات کو دیکھیں، تعلیمات کے مطابق آپ آگے آئیں. آپ کسے کیوں دیکھ کے آگے بڑھ رہے ہیں؟ ہمارے لیے نمونہ جو بنایا گیا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ کامل شخصیت تھی اور دنیا کے اندر واحد کامل شخص تھے، وہ چلے گئے. اب اس کے علاوہ ہر ایک کے اندر کمیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، ساری چیزیں بھی موجود ہیں. تو اگر آپ کو توحید قبول کرنا ہے، جانکاری حاصل کرنا ہے، تو لوگوں کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایسے تو کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ یا کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جہاں پر برے لوگ نہ ہو، تو کہاں جائیں گے آپ؟ تو مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے ابدی زندگی جو مرنے کے بعد آنے والی ہے آپ کی اصلاح ہو جائے. ہاں اس میں جو ہے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بہت سارے خواتین یا بہت سارے لوگ جو ہے
وہ طریقے دعوت سے جو ہے آگاہ نہیں رہتے ہیں. صرف فتوے بازی کرنا، فلاں کافر ہے، ایسے ہیں ویسے ہیں، یا پھر عمل کی کمی ہوتی ہے جس کی بنا پر ماشاء اللہ آپ جیسے جو لوگ جو جاتے ہیں دعوتی کام، وہ ایسے لوگوں کو بدنام کیا جاتا ہے. تو اب سیدھے انداز میں بتا دیجئے کہ بھائی آپ کسی انسان کو دیکھ کر یا کسی جماعت کے انسان کو دیکھ کر نہ آئیے. قرآن اور حدیث کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہے آپ اس کو قبول کیجئے. ٹھیک ہے، وہ قبول کرنے کے بعد برا ہے تو آپ اچھے بنیے نا. آپ نے کہا کہ فلاں کے اندر برائی ہے، فلاں اچھا نہیں ہے، فلاں آپ کو معلوم ہے وہ اچھا نہیں کر رہا ہے، تو لیکن یہ جو ابدی معاملہ ہے، جنت جہنم کا معاملہ، آپ اسے قبول کیجئے، اور قبول کرنے کے بعد آپ اس کو سکھائیے کہ ایسا نہیں کرتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے. تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھ کر نہیں بلکہ توحید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعلیمات کو دیکھ کر آپ توحید کو قبول کیجئے. اب رہا مسئلہ خاندانی مسئلہ جو ہے یہ ہر جگہ پر رہا. آپ جہاں پہ حق بولتے ہیں اور جہاں پر توحید کی دعوت دیتے ہیں تو لوگ آپ سے کٹتے ہیں، رشتے ناطے توڑتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے اہم ہے. جب آپ اس میدان میں اترے ہی ہیں تو اتنی چیز تو مجھے اور آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. رشتے ٹوٹیں گے، اختلاف ہوگا، تانے دیں گے، تانے کسیں گے. اور آپ ایک عجیب و غریب بات یہ ہے قرآن کے حملے کو لے کر، وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو بڑے سے بڑے کافر گزرے ہیں. اگر آپ نام لے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ اور ابو سفیان ایک زمانے میں تھے، ایسے بہت سارے بڑے بڑے کافر گزرے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر لفظ نام کسی کافر کا ذکر نہیں کیا. ذکر کیا تو صرف ابو لہب کا ذکر کیا. کیوں ذکر کیا ابو لہب کا؟ توحید کا مدعا جیسے اٹھا سب سے پہلے کٹنے والا وہ انسان تھا. آپ کو کاٹنے والا انسان وہ تھا، آپ کو مارنے والا، تانے دینے والا، نچلا پن دکھانے والا، بچیوں کے رشتے توڑنے والا، یعنی ہر ممکن کوشش کرنے والا وہی تھا. اللہ نے سورہ لہب نازل فرما کر اللہ کے نبی اور دیگر آنے والے ہم جیسے لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ سب سے پہلے کٹنے والے آپ کے اپنے ہوں گے. لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ آپ جڑے رہیے، آپ ان سے آپ برابر سلام کیجئے، آپ برابر اپنے رشتے کو آپ جوڑ کے چلیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کام تھا. آپ جو ہے دین کی دعوت کیسے دیا کرتے تھے؟ آپ مکی دور ہم دیکھیں گے، تفصیل نہ ہو زیادہ اس لیے آپ کو شارٹ پیش کر رہا ہوں. آپ بہتر جانتے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کو سب کے سامنے حکم دیا گیا 3 سال کے بعد، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے امی خدیجہ کو بلایا، بات چیت طے کی، اور یہ طے ہوا کہ ہم گھر پہ دعوت دیں گے. آپ نے تمام اپنے اعزا و اقارب کو گھر پہ دعوت دی. پہلے کھانے کی دعوت دی، آپ نے کھلایا پلایا، ساری چیزیں کیے، اور اس کے بعد دین کی دعوت کے لیے کھڑے ہوئے. تو ابو لہب بیٹھا ہوا تھا، وہ سمجھ گیا کہ آپ اللہ کے نبی دین کی دعوت دیں گے، تو وہ اللہ کے نبی کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑا اور سارے خاندان کے سامنے وابیلا مچایا، برے القاب کیے، تو سارے لوگ چلے گئے. تو روایت ہوئی کہ اللہ کے نبی میں پھر دوسری میٹنگ آپ نے قائم کی، دوسری مرتبہ دعوت دی. پھر وہ ابو لہب آیا. اب یہاں پر آپ کو بولنے کا موقع ملا تو آپ نے بالمشافہ کھل کے بولا. تو اس کے بعد جو ہے اس نے پھر بدتمیزی کی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ توحید کی دعوت دیں گے، حق کی بات بتائیں گے تو آپ کے رشتہ دار آپ سے ٹوٹنا یقینی ہے. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو جوڑ کے رکھیں گے، ہم جڑ کر رہیں گے، ہم جائیں گے. بھلے وہ ہم کو کچھ بھی کہے، بھلے گالی گلوچ کرے، تانے دے، وہ بالمشافہ آپ کو اپنی زبان سے کہے کہ دوبارہ ہمارے گھر کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ رشتہ داری کو ہم نبھائیں گے. ایسے بہت سارے صحابہ کرام کے واقعات ملتے ہیں جن کی ماؤں نے اسلام قبول نہیں کیا، یا بعض کے باپ نے اسلام قبول نہیں کیا. ابو بکر صدیق کو آپ دیکھ لیں رضی اللہ تعالیٰ کو، والد صاحب اسلام قبول نہیں کیے، والدہ بھی اسلام قبول نہ کی، اور فتح مکہ کے بعد جانے کے بعد اپنے والد صاحب کو کہاں پہ سر پہ لے کر آتے، کہتے اللہ کے نبی آپ اسے میرے باپ کو کلمہ پڑھائیے. لہٰذا گھر کے اندر اور خاندان کے اندر رہنے کے بعد جب آپ توحید کی بات کو پیش کریں گے، یہ لوگ تانے دیں گے، اختلاف کریں گے، رشتے توڑنے کا دعویٰ کریں گے، گالی گلوچ کریں گے. ایک دائی یہ ہوتا ہے کہ اپنا کام کرتے رہے گا، جڑ کر رہے گا اور جوڑتے رہے گا. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام.
शेख, कुरान शरीफ को जब ऊपर नहीं नीचे बैठ के पढ़े तो ऊपर बैठ सकते क्या? और एक सवाल था मेरा, खाना खाते जब सर पे ओढ़ के खाना, ये अफजल है? जी, ये जो मौजू है हमारा, खैर वो तो मौजू नहीं, लेकिन आप जो बता रहे हैं ऊपर पढ़ने हटके या है जी ऊपर थोड़ा बैठे, जी ऊपर बैठे हैं, तो मतलब पहली बात तो हम कोशिश करें कि कोई करीब हमारे ऊपर आके ना बैठे। जैसे आप नीचे बैठे हुए तो कोई बैठ पे ऊपर बैठा हुआ है, हम ऐसी जगह से एहतराज करें बस, क्योंकि कुरान का एक अदब है, उसका एक वक़ार है, जैसे क़िबले का एक अदब है, वक़ार है, एक आम इंसान का एक वक़ार है, एक अदब है, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। अब रहा जी मसला खाना खाते वक्त सर पे जो रखने का जो मामला है, इसका तो कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन घर के अंदर बच्चे होते हैं, आपके अपने बच्चे, बड़े सारे लोग होते मिलके खाते हैं, तो इसमें होता यह है कि बेपर्दगी आम होती है। इसमें एक छोटी चीज मैं वजाहत करके आगे बढ़ता हूँ इंशाल्लाह, कि हमारे बच्चों के जो बिगड़ने के जो असबाब है, बिगड़ने के जो असबाब है, उसमें से एक सबब जो है माँ बाप के जो घरों के अंदर जो रहन सहन का तरीका है, वो सही रहने से ना हो, सही ना होने की बना पर है। जैसे बचपन ही से बच्चा अगर सुबह उठा हुआ देखता है, माँ नमाज पढ़ती है, पूरे लिबास से है माशाल्लाह, बैठते हैं अदब से बैठते हैं, और सारे लोग बैठ के पहले बिस्मिल्लाह कहते हैं, और चीजें करीब ये तो बच्चों पे बड़ा असर पड़ता है। लेकिन जी इसका जिक्र तो कहीं पर भी नहीं है कुरान के अंदर, हदीस के अंदर के खाना खाते वक्त आप सर पे कुछ टोपी रखे या फिर आप कुछ ओढ़नी वगैरह डाल के रखे, इसका तो कहीं जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन एक जी सब घराना ये होता है कि बच्चे देख रहे हैं, या हो सकता है कि जान जवान बच्चा भी सामने बैठा हुआ है, और माँ के सर पर या फिर सीने पे पल्लू ना हो, तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक बदनजरी है और बेहयाई है, तो इसका जी, एहतमाम करना चाहिए बस। जजाकल्लाह खैरन कसीरा। जी। बारकल्लाह। और किसी का कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ काफी बेहतरीन था। अल्लाह ज़ाया खैर अता करे, हम सभी को इस पे अमल करने की तौफीक दे। तो एक सवाल मेरा ये था कि जैसे मोबाइल आज के डेट में इतना हो गया है कि लोग उसको ज्यादा ही कुछ भी आता उसमें पढ़ने का, लोग नमाज से ज्यादा उस पर अमल करने लगे। जैसे मान ली कोई शॉर्ट वीडियोस दे रहा है, तो उसमें कुछ सूरा आ गया, आप इतना बार पढ़ो तो ये पढ़ने से ये होता है, ये होता है। तो इसी तरह घरों में भी लोग फॉलो ज्यादा कर रहे हैं, कुरान कम पढ़ रहे हैं, वीडियो लगा के रख दिए, ऑन है चल रहा है, लोग सुन भी नहीं रहे। और मेरे घर में भी ऐसा ही कुछ होता है। मेरी अम्मी कुछ मोबाइल अगर देख रही है, कुछ सूरा वगैरह उसमें आ गया, इतना बार पढ़ने से ये होता है, ये होता है, तो उस पर अमल करने लगती है। तो अम्मी को हम ये कहना चाहते हैं, समझाते भी हैं कि अम्मी, हर कुछ जो लिखा हुआ है आप उसकी तहकीकात नहीं किए, और आप खुद तरह से अमल कर लेंगे, पढ़ते जाएंगे, तो फिर हम कैसे समझेंगे कि क्या सही क्या गलत है। तो अम्मी को और किस टाइप से समझाएं हम, और क्या कहें हम, जैसे मेरा बोलने का कुछ अलग ना हो जाए। और हम भी बोलती ये तो कुरान की ही आयतें हैं, इसको इतना बार पढ़ने से क्या होगा, ऐसा कुछ बात रख देती है मेरे सामने। जी जी, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो यह है जी कि जी। कुरान चलते रहता है, और हाँ बस कुरान चलते रहता है, और लोग बच्चे या घर में कोई हर कोई अपना अपना काम करते रहते हैं। ऐसा कुरान लगाकर छोड़ना जायज नहीं है, कि मतलब कुरान चल रहा हो, जी हम अपना काम कर रहे हैं, किचन में पका रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, कुरान लगाना ही है तो हम बड़े अदब व एहतराम से कुरान लगाएंगे, मोबाइल में वगैरह सामने रखेंगे या लेटेंगे, और हम सुनेंगे उसे, एक आधा घंटा निकालेंगे। आज मुझे कुरान सुनना है, मैंने कुरान लगा दिया, तो उसके मुताबिक हम सुनेंगे। यानी आप कुरान लगाएंगे तो आपको सुनना ही सुनना है बैठकर, बकिया आप दीगर कामों के अंदर मशगूल नहीं हो सकते। ये कुरान की बेअदबी है,
اور اللہ نے خود کہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ خاموشی اختیار کریں، کوئی دوسری حرکتیں نہ کریں. جیسے ہم نماز میں رہتے ہیں تو مکمل طریقے سے جو ہے قرآن سنتے ہیں الحمدللہ، کوئی حرکت نہیں کرتے ہیں. تو قرآن کا ایک مقام ہے، اس کے علاوہ لگا کے چھوڑ دینا یہ جائز عمل نہیں ہے. اب رہا مسئلہ ریلز کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے آپ بتائیے کچھ وظیفے یہ پڑھ لو، کچھ یہ پڑھ لو، اور نیا نیا کچھ یہ بھی نکلا ہے، کچھ رنگ نکلی ہے اس کے اندر من کے ہوتے ہیں، ایسا یہ بھی نکلا ہے. تو لوگ جو ہے اس چیز کو لے کر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تحقیق کا مادہ ختم ہو گیا ہے. اللہ اس کے رسول کے نام پر آج کوئی بھی چیز پیش کر دیتے ہیں، جس کی بنا پر جو ہے ہم اسے مان بھی لے لیتے ہیں اور ساری چیزیں کرتے ہیں. یہ جو کہ ایک گمراہی کا سبب ہے. اور خود شیطان نے کہا نا کہ میں اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آؤں گا، تم کو گمراہ کروں گا. جتنے بھی بڑے بڑے فرقے بنے ہیں ان کے پاس اپنے اپنے قرآن کی دلائل موجود ہے. میں ایک ابھی ماضی قریب میں ایک جو فرقہ آیا ہے قادیانی بول کے فرقہ، جو آپ جانتے ہیں، اس بارے میں شاید میں سمجھتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اچھا نام کیا ہے آپ کا؟ تو کہتا ہے کہ میرا نام احمد ہے. تو کہا کہ میرا نمبر جو ہے اللہ کے نبی کے بعد آیا ہے. تو کہا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے سورہ صف کی آیت کریمہ پیش کی. سورہ صف کی آیت کریمہ پیش کر کے کہتا ہے کہ من بعد اسمہ احمد، یعنی عیسیٰ السلام جو ہے اپنی حواریوں کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اور اللہ کے نبی خود کہتے ہیں کہ میرے دو نام ہیں، دنیا کے اندر محمد ہے اور آسمانوں میں نام احمد ہے. تو عیسیٰ السلام جو ہے کہتے ہیں کہ تمہارے بعد ایک نبی احمد نام کا آئے گا. اب وہ سورہ صف کی آیت کریمہ نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، کہا دیکھو احمد کا ذکر آیا ہے، یہ نبی بن چکا ہے، اور اس کی ایک جماعت بنی، مسجدیں بنی، لوگ اس کے اوپر اسلام لانے لگے، اللہ کے نبی کا انکار کرنے لگے. تو لہٰذا اللہ اس کے رسول کا نام لے کر کوئی بھی انسان جو ہے آپ کو پیش کر رہا ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. پہلے ہم اس بات کی تحقیق کریں گے. جیسے مثال کے طور پر ایک اور مثال یہ ہے، معلوم پڑا کسی نے سیل لگایا ہے کہیں پر بھی، ایک بازار جو بھی لگا ہوا ہے سیل لگا ہوا، اس کا ریلز کے اندر آتا ہے نا کہ بھئی ہمارے بازار میں اتنے ٹائم سے اتنے تک جو ہے کچھ چیزیں آپ کو رعایت کے ساتھ ملنے والی ہیں. تو کیا کرتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے اس کا نمبر لے لیتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ واقعتاً، تو بازار کو جانے سے پہلے، خریدنے سے پہلے تحقیق کر جاتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے. اب دنیاوی معاملات میں آپ اتنی تحقیق کرتے ہیں، اب دینی معاملات میں یہ کہنا کہ بھئی اس کے اندر قرآن ہے، حدیث ہے، اس کے اوپر عمل کر لیں گے. لہٰذا جتنے بھی شیاطین کے جو فرقے جو بنائے گئے ہیں، شیطانی جو عمل جو بھی بیان کیا گیا ہے، وہ تمام کے تمام اسی بل بوتے پہ لے کر آئے. ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے، لیکن اس کا طریقہ جو ہے سمجھنے کا صحابہ اکرام کے مطابق نہ ہونے کی بنا پر وہ گمراہ ہو گئے. تو لہٰذا آپ بڑے ادب و احترام سے، اچھے انداز سے جو ہے آپ اپنے امی کو سمجھائیے، اور خاص طور پہ اس کے پیچھے دعا بھی کیجیے انشاءاللہ. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے جذبات کو قبول فرمائے آپ کے والدہ کے حق میں. جی کوئی اور سوال ہے؟ السلام السلام علیکم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ایک اور ایک سوال تھا. جی جی فرمائیے. ایک مسلمان پر دوسرا ہمیں کہاں تک ہمیں لوگوں کو دعوت دینے پر ہم پر کسی لوگوں کو مطلب ہمارے آڑوس پڑوس ہوں گے، یہ تو ہمارے جتنے جو ہر ایک کو ہمیں دعوت تو نہیں دے سکتے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اسلام، کیا حکم ہے؟ دیکھیے دعوت کا مسئلہ بتاتا ہوں میں آپ کو. اب بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ بلغ عنی ولو آیا، ٹھیک ہے، آپ کو اگر ایک بات بھی معلوم ہے تو آپ پہنچا دیجیے. تو پہلی بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جتنی باتیں آپ کو معلوم ہے اتھینٹک طریقے سے، آپ نے علماء سے پڑھ رکھا ہے یا آپ نے کچھ سیکھا ہے علماء کے پاس بیٹھ کر، اور جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ اتنے ہی انداز میں، اتنے ہی الفاظ میں آپ پیش کریں. پہلا مدعا یہ، اگر آپ بتا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں تو. اگر آپ بول نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، حقیقت آپ کو معلوم ہے، توحید آپ کو معلوم ہے، دوسرا کام یہ ہے کہ آپ اس انسان کا ہاتھ پکڑیں گے
آپ اسے کسی عالم کے پاس لے کر آئیں گے، جاننے والوں کے پاس لے کر آئیں گے کہ بھائی آپ اسے توحید کی بات سمجھائیے. یہ بھی بلغوا انی ولو آیا میں شامل ہے. ماشاء اللہ اب یہاں پر آپ لوگ سب جمع ہے، سب لوگ یہاں پر جمع ہے، اور آپ مجھے دعوت دیا اس سے پہلے جو بھی علماء آتے تھے، تو اس میں ثواب کے حقدار برابر لوگ ہیں. ایک بولنے والے یہ دعوت کے حقدار ہیں، اور اس کا انتظام کرنے والے اسی میں شامل ہے. بلغوا انی ولو آیا، کوئی زبان سے دعوت کر رہا ہے، کوئی دعوت دے رہا ہے، کوئی لوگوں کو جمع کر رہا ہے، کوئی گروپ بنا رہا ہے، کوئی انتظام کر رہا ہے، کوئی آن لائن انتظام کر رہا ہے، کوئی تنظیم بنا کر لوگوں کو جوڑ رہا ہے. تو دعوت کے کئی حصے ہیں. آپ کو اللہ نے توفیق دیا تو آپ بیان کیجئے، آپ کو بیان نہیں کر سکتے تو آپ ان کو توحید کی دعوت کے قریب کیجئے. ماشاءاللہ یہاں پر جو گروپ قائم کیا گیا ہے وہ وہی مقصد ہے ان کا کہ جتنے بھی لوگ آن لائن میں آئے وہ ان کو توحید قریب کیے جائے. اس کے علاوہ آپ جمعہ پڑھنے کی دعوت دے کے بھی آپ ایک مرتبہ ہمارے مسجد میں جمعہ پڑھے. خواتین ہیں تو چلو ایک مرتبہ ہمارے جب نماز میں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، انشاءاللہ آپ کو توحید آپ کو وہاں پر ملے گی. یا توحید کی دعوت دے کہ نمبر 2 توحید کی دعوت کے قریب کریں. لیکن ہر ممکن آپ کو کوشش کرنا ہے. جان لیے ہیں مجھے بولنا نہیں آتا ہے تو کم از کم آپ کوشش کریں کہ لوگ توحید کی دعوت کے قریب ہوں. آپ ان کو نمازوں کی دعوت دے، درس میں حاضر ہونے کی دعوت دے، اور اس کے علاوہ جو مسجدوں کے اندر ویکلی درس ہوتا ہے وہاں پہ دعوت دینے کے لیے کہیں. تو صبح سے لے کے شام تک آپ کو اس فکر میں رہنا ہی رہنا ہے. اسی لیے آپ نے وہ حدیث سنا ہوگا، 7 قسم کے لوگ جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے تلے میں ہوں گے. اس میں سے ایک انسان وہ بھی ہوگا جو کہ شاب النشا فی عبادت اللہ، ایسا شخص جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں شروع ہوئی ہو. غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں وہ نوجوان ایک وہ بھی ہوگا جو عبادت کرتے ہوئے افنا شبابہ و نشاتہ، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں اور 5 وقت کی نماز کے بعد جتنا اسے وقت ملتا ہے، یعنی آپ 12 گھنٹے جو ہے آپ بیدار رہتے ہیں تو اس میں سے 2-3 گھنٹے آپ نماز کے نکالیے، اس کے بعد ایک 5 گھنٹے آپ کے کاروبار کے نکالیے، بچا کتنا وقت آپ کے پاس 1-2-4 گھنٹے مل رہا ہے جو آپ فری بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اس کام کو اللہ تعالیٰ کی توحید میں اگر آپ لگاتے ہیں، دعوت میں لگاتے ہیں، یا عمل کے ذریعے سے بلانے کو لے کر، بیان کو لے کر، یا پھر آپ اپنا پیسہ لگاتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے کیوں نہ ہو، تو ایسے لوگ بھی انشاءاللہ عرش کے سائے میں تلے رہیں گے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اسپیچ دینا یہ دعوت ہے، یہ دعوت کا ایک حصہ ہے. جوڑنا، پیسہ خرچ کرنا، اسی لیے اللہ کے وسلم کے زمانے میں دیکھیں صحابہ اکرام جو ہے اعلیٰ قسم کے صحابہ اکرام جو ہے وہ خراء صحابہ اکرام تھے، حافظ حفاظ صحابہ اکرام تھے. ایک کیٹیگری مالدار صحابہ اکرام، حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن عوف، ابو بکر صدیق، اور وقت نکالنے والے ابو بکر صدیق تھے. طاقت و خود پہنچانے والے علی بن ابی طالب، عمر بن خطاب، ایسے بہت سارے صحابہ اکرام تھے. تو صحابہ اکرام کی مختلف کیٹیگری تھی. بلغوا انی ولو آیا کا مطلب یہ ہے آپ جس مقام پہ جس کیٹیگری میں کھڑے ہوئے ہیں آپ اپنے مطابق توحید کی دعوت کو پہنچائیں یا لوگوں کو توحید کی دعوت کے قریب کریں. انشاءاللہ ہم بری ذمہ ہوں گے. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. اب ٹائم کافی ہوگا شیخ، انشاءاللہ اسے ختم کر دیں. اختتام کر دیں گے. چلیے دعا میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سب کو خوش و کرم رکھے. اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر، اس کے بعد آپ تمام مینجمنٹ کا اور تمام مرد و خواتین کا. اللہ سے دعا کرے جب تک سانسیں باقی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید پہ جمائے رکھے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کرے کہ ماشاءاللہ جو لوگ محنت کر رہے ہیں آپ اپنے ساتھ اپنے دوست و احباب کو بھی لے کر آئے تاکہ ان تک توحید کے پیغام کو پہنچایا جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.